السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بزرگوں، ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں حافظ مجیب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم دوستو بزرگوں، میں آج آپ کے سامنے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ان کے فتاوے لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ یہ جو بھی پنجے بٹھاتے ہیں اور اسی طرح سے تعزیہ بناتے ہیں، ان کے بارے میں خود مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ وہ فتوے آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جن کے پیچھے چلتے ہیں، جن کو فالو کرتے ہیں، یعنی مولانا احمد رضا خان اور اسی طرح سے بریلوی مسلک کو، تو کم سے کم درجہ آپ انہی کی باتیں مان کر یہ تمام بدعتوں سے بچ جائیں۔ بس یہی مقصد ہے۔ چلیے فتوے شروع کرتے ہیں۔ سوال: تعزیہ بنانا کیسا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی فرماتے ہیں کہ تعزیہ بنانا بدعت و ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 501۔ دوسرا فتویٰ سماعت فرمائیں: تعزیہ داری میں تماشا دیکھنا کیسا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی فرماتے ہیں کہ چونکہ تعزیہ بنانا ناجائز ہے، لہذا ناجائز بات کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ ملفوظات شریف صفحہ نمبر 280 پر 6۔ تیسرا فتویٰ: تعزیہ پر منت ماننا کیسا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی فرماتے ہیں کہ تعزیہ پر منت ماننا باطل اور ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 501۔ تعزیہ پر چڑھاوا چڑھانا اور اس کا کھانا کیسا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی فرماتے ہیں کہ تعزیہ پر چڑھاوا چڑھانا ناجائز ہے اور پھر اس چڑھاوے کو کھانا بھی ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 240 پر 6۔ محرم الحرام میں ناجائز رسومات۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں روٹی نہ پکانا، گھر میں جھاڑو نہ دینا، پرانے کپڑے نہ اتارنا یعنی صاف ستھرے کپڑے نہ پہننا، یہ تمام باتیں جہالت پر مبنی ہیں، یعنی جہالت ہیں۔ فتاوی رضویہ جدید صفحہ نمبر 480 پر 8 جلد نمبر 24۔ محرم الحرام میں 3 رنگ کے لباس نہ پہنے جائیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں خصوصاً یکم تا 10 محرم الحرام میں 3 رنگ کے لباس نہ پہنے جائیں۔ سبز رنگ کا لباس یعنی ہرے رنگ کا نہ پہنا جائے کہ یہ تعزیہ داروں کا طریقہ ہے۔ لال رنگ کا لباس نہ پہنا جائے کہ یہ اہل بیت سے عداوت رکھنے والوں کا طریقہ ہے، یعنی دشمنی رکھنے والوں کا طریقہ ہے اہل بیت سے۔ اور کالے کپڑے نہ پہنے جائیں کہ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ حوالہ احکام شریعت۔ عاشورے کا میلہ۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی فرماتے ہیں کہ عاشورے کا میلہ لغو و لہو و ممنوع ہے، یعنی منع ہے۔ یوں ہی تعزیوں کا دفن جس طور پر ہوتا ہے نیت باطلہ پر مبنی اور تعظیم بدعت ہے، اور تعزیہ پر جہل و حمق و بے معنی ہے۔ فتاوی رضویہ جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 501۔ دشمنان صحابہ کی مجالس میں جانا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ رافضیوں یعنی دشمنان صحابہ کی مجلس میں مسلمانوں کا جانا اور مرثیہ یعنی نوحہ سننا حرام ہے۔ ان کی نیاز کی چیز نہ لی جائے، ان کی نیاز نیاز نہیں اور وہ غالباً نجاست سے خالی نہیں ہوتی۔ کم از کم ان کے ناپاک قلتین کا پانی ضرور ہوتا ہے، اور وہ حاضری سخت ملعون ہے اور اس میں شرکت موجب لعنت ہے۔ محرم الحرام میں سبز اور سیاہ کپڑے یعنی ہرے اور کالے کپڑے علامت سوگ ہے، اور سوگ حرام ہے،
خصوصاً سیاہ یعنی کالا لباس کا شعار رافضیوں کا کام ہے۔ حوالہ فتاوی رضویہ جدید 23/750 پر 6 صفحہ نمبر۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ محرم الحرام میں ان خرافات سے بچیں۔ تو محترم دوستو بزرگوں، سنا آپ نے ان فتاوی کو سامنے رکھ کر آپ ان تمام شرک و بدعات سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ کل قیامت کے دن بڑی پکڑ ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تعزیہ بنائیں گے، پنجے بٹھائیں گے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ خوش ہوں گے اور وہ اللہ کے یہاں سفارش کریں گے اور ہمیں جنت ملے گی۔ تو یہ بالکل آپ کا خیال غلط ہے۔ لہٰذا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبیوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگ شرک بت پرستی سے بچ کر صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں۔ اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تھا۔ ہمارے نبی نے بھی آ کر یہی تعلیم دی۔ اب ہم جو ہیں ہمارے نبی کی بات ہی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر کس کی بات مانیں گے؟ لہٰذا ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں، ان شرک و بدعات کو چھوڑیں اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔